اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ وہ کا معنی اور، یا کا معنی ہوتا ہے وہ، سوال کا معنی سوال، کاف کا معنی تجھ سے، اور وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ اصل میں عرب کے علاقوں میں، عرب کے شعراء میں یہ جو ذو القرنین تھا یہ معروف تھا کوئی شخص، شعر و شاعری میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ اس کی حقیقت جاننے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے ذو القرنین۔ تو قرن کا معنی ہوتا ہے سینگ، اس کا معنی ہوتا ہے کنارے، کنارہ۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے مثلاً اب اس کو ذو القرنین کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے سفر کیا دنیا کے دونوں کناروں تک، مشرق سے مغرب تک سارا مکمل سفر کیا، پہلے مغرب گیا پھر مشرق میں گیا، دو کنارے، اس لیے کیا ہے دو کناروں والا۔ دوسرے اس کا معنی ایک تو یہ بھی ہے اس کی کہ اس کا معنی ہے دو سینگ، تو جو اس کا تاج تھا نا، تاج کے اندر اس کے دو سینگ بنے ہوئے تھے جس نے پہنا ہوا تھا۔ تیسرا ہے کہ یہ اس کی دو مینڈیاں ہوتی تھی بالوں میں، دو مینڈیوں والا، دو لٹوں والا، تو اس نے وہ بنائی ہوتی تھی دو لٹیں۔ چوتھا اس کا معنی ہوتا ہے یہ اصل میں سینگ ہوتا ہے، یہ بہادری کی علامت ہے، یعنی جیسے مینڈے کے ہوتے ہیں سینگ تو یہ بہادری کی علامت ہے، تو کہتے ہیں یہ بہت بہادر تھا اس لیے ذو القرنین۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ اس کے نام کے بارے میں بہت ساری باتیں معروف ہیں، لیکن وہ ساری پایت کمیل تک نہیں پہنچتی، ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ وہ ایک بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ابو قریب حمیری نامی ایک بندہ تھا، تو وہ تھا یہ یمن کا رہنے والا، لیکن اس بارے میں بھی کوئی اتنی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں وہ اسکندر مقدونی، اسکندر اعظم ہے، الیگزینڈر، وہ سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل کافر تھا، مشرک تھا، لیکن وہ تو ارسطو کا شاگرد تھا۔ لیکن ایک اور شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مطلب اس دور میں یا بعد میں بادشاہ بنا، اور یہ خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، اس کے وزیر خضر علیہ السلام تھے۔ تو یہ ہے کیونکہ پہلے ہم نے رکوع پڑھا خضر علیہ السلام کا، ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور اس کا نام بھی سکندر تھا، اور یہ بڑا متقی پرہیزگار اور ایک اچھا بندہ تھا۔ اس نے مغرب کو فتح کیا، مشرق کو فتح کیا، اور اس کے بارے میں ہم اب پڑھنے والے ہیں۔ تو تجھ سے وہ پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، قل کہہ دو ساتلو عن قریب، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، الف کا معنی میں، عن قریب میں تلاوت کروں گا تمہارے اوپر اس میں سے ذکراً کچھ ذکر، یعنی اس کے ذکر میں سے میں کچھ تلاوت کروں گا، تجھے کچھ بتاؤں گا کہ وہ کون تھا۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اس کو اقتدار دیا ہوتا زمین میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو بتا دو۔ وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اس کو، نون کھڑی زبر نا کا معنی ہوتا ہے ہم نے، لفظ کے آخر میں نون کھڑی زبر نا یا نون الف نہ ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے، ہو کا معنی اس کو، ہم نے اس کو اقتدار کی دیا ہوا تھا، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سبباً سامان، ہم نے اس کو دیا ہوا تھا ہر چیز میں سے سامان دیا ہوا تھا، یعنی اس سے مراد یہ ہے سامان کے طور پر اس کو ہر چیز دی ہوئی تھی، یعنی جو اس کی حکومت اقتدار کے لیے جو لازمی چیزیں تھیں نا وہ اس کو دی ہوئی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، اسلحہ تھا، فوج تھی، وزراء اس کے اچھے تھے، یعنی جو بھی سسٹم چلتا ہے نا اس کو دیا ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاتبع، وہ لے کر چلا اپنا سامان، اپنی فوج، اپنا اسلحہ وغیرہ لے کر چلا، حتیٰ کہ اذا بالغ، جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، وجدہ، پایا اس نے اس کو، ہاں مؤنث کا ہے نا، اصل میں عربی میں شمس جو ہوتا ہے نا سورج، یہ مؤنث ہے، تو اس کو پایا کہ تا غروب، وہ غروب ہوتا ہے، یعنی تا زبر تا کا معنی ہوتا ہے تو، اس کا معنی ہوتا ہے تو عام طور پر، یعنی تا ہوتا ہے مخاطب کے لیے، لیکن جب اس کا معنی مخاطب نہ ہو سکے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ مؤنث، یعنی پھر یہ غیب کی تا ہوتی ہے، مؤنث، یعنی وہ یہ اشارہ ہے سورج کی طرف۔ وہ غروب ہوتا ہے فی عین حامیۃ، ایک چشمے میں، دلدل میں، دلدل والا چشمہ ہے وہاں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں چشمہ ہے ایسا جو دلدل ہی دلدل ہے، یعنی جب اس نے محسوس کیا نا کہ سورج غروب، اور پہلے وہ مغرب کی طرف گیا،
آگے بہت بڑی دلدل تھی اور آگے سمندر تھا، سمندر کے اندر سے پہلے جو دلدل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اتنا لمبا، اتنی بڑی دلدل تھی کہ اس کو محسوس ہو رہا جیسے وہ یہ دلدل والے کیچڑ والے چشمے میں یہ غروب ہو رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید قرآن پاک کی یہ غلطی ہے، کیونکہ قرآن پاک کہتے ہیں، یہ سائنسداں کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا، قرآن پاک کہہ رہا ہے غروب ہو رہا ہے، اور چشمے میں کے اندر دلدل کے اندر غروب ہو رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو گھومتا رہتا ہے، غروب نہیں ہوتا۔ لیکن جس شخص کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ غروب ہی ہوتا ہے۔ وہ دنیا جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں سن سیٹ، سورج غروب ہونے کا منظر، یا سورج غروب ہو گیا، اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کہاں سے غروب ہوا، کہاں سے طلوع ہوا، بے شک وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وجد، اور اس نے پایا عندہا، اس کے پاس، قومن، قوم کو، ایک قوم کو اس نے پایا، جو قوم تھی مطلب وہاں کچھ گندے بندے بھی تھے، کچھ اچھے بندے بھی تھے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی دعوت پر وہ جو کلمہ انہوں نے پڑھ لیا وہ اچھے بن گئے، اور جو کلمہ نہ پڑھنے والے تھے وہ ظالم ہی رہے۔ ظالم کا معنی مشرک۔ تو جب یہ ہوا نا، قلنا، اللہ کہتا ہم نے کہا، یعنی یہ اس لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ شاید یہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا کہ ایسے کرو، ایسے نہیں، بلکہ ممکن ہے اس دور میں کہ وہی کوئی نبی ہوں، جیسے خضر علیہ السلام وہ ہوں، ان کے ذریعے اس کو حکم دیا جا رہا ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا ان تعذب کہ تو عذاب دے دے، یعنی تو اس کو سزا دے دے، و اما، اور یا پھر ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تو سلوک کر ان سے اچھا، کہ تو پکڑ ان سے اچھائی، ان میں اچھائی، تو ان میں اچھائی کو لازم پکڑ، تو اچھائی کر یا سزا دے تیری، تو جو کرنا کر۔ قال، تو اس نے کہا اما من ظلم، رہے جس نے ظلم کیا، یا جس نے مطلب کفر کیا، فسوف، پس ان قریب، سوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب، سین اور سوف کا، نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد، پھر لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، یہاں سے بھی عذاب دیں گے، سزا دیں گے، پھر اس کو لوٹایا جائے گا رب کی طرف، یعنی ہم کو اس کو اگر قتل کر دیں گے تو وہ رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر کیا ہوگا، فیعذبہ عذابا نکرا، بس وہ اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، سخت عذاب، یا عجیب و غریب عذاب، برا عذاب دے دے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل کیا، فَلَهُ، اس کے لیے جزاء، بدلہ ہے اس کے لیے، الحسنہ، بدلے کے طور پر اچھائی ہے، بدلے میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، یعنی اس کو جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَسَنَقُولُ، اور عن قریب ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے، عن قریب ہم کہیں گے یا اس کو حکم دیں گے، لہو، اس کو، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں سے آسانی، ہم اپنے کام میں سے اس کو آسانی والا حکم دیں گے، یعنی اس کے کام سارے اس کو آسانی والا کام ہوگا، نمازیں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، جو مطلب آسانی والے ہم اس کو حکم جاری کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اپنے سامان کو لے کر چلا، وہاں سے واپس آ گیا، حتیٰ اذا بالغ، حتیٰ جب وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہ، پایا اس کو، تطلع، وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، وہ طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، نہیں ہم نے بنایا تھا، لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، نون کا معنی ہم نہیں ہم نے بنایا تھا، لہم ان کے لیے، من دونہا، اس سے بچاؤ کے لیے، اس سے بچاؤ سے کوئی آڑ یا پردہ، یعنی وہ ایسی قوم کے پاس طلوع ہو رہا تھا کہ جس قوم کے پاس ہم نے سورج سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی خیمہ، کوئی مکان، کوئی لباس نہیں بنایا تھا، یعنی وہ ایسے ہی رہتے تھے۔ اچھا، یہ کتنی مختصر ہے کہ یکدم مغرب سے مشرق کی طرف، لیکن وہ کتنا لمبا عرصہ اس کو لگا ہوگا کہ وہ وہاں پہنچا، دریاؤں کو کراس کرتا ہوا، کسی جگہ پر سمندر ہیں، کسی جگہ پر صحرا ہیں، کسی جگہ پر دریا ہیں، پہاڑ ہیں، برفیں ہیں، کھائیاں، وادیاں ہیں، کہاں کہاں سے ہوتا ہوا وہ بالکل مشرق پر پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، جس طرح اس طرح پہنچا، اسی طرح اس طرف پہنچا، یعنی جس طرح مغرب کو پہنچا اس طرح مشرق کی طرف پہنچا وہ اسی طرح۔ وقد احاطنا، اور یقیناً ہم نے گھیر لیا ہے، بما لدیہ، اس کو جو اس کے پاس ہے، خبرا، یعنی علم کے اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے ہم نے اس کے جو اس پاس معلومات، جو اس کے پاس سب کچھ تھا نا، ہم نے اس کو علم کے اعتبار سے گھیر لیا ہے۔
یہاں بھی مطلب یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح اس نے وہاں دعوت دی، پیغام دیا، توحید کی دعوت دی سب سے پہلے، اسی طرح اس نے وہاں آ کر بھی توحید کی دعوت دی مشرق میں، جس طرح انہوں نے جو اچھے تھے ان کے لیے وعدہ کر لیا کہ ان کے لیے آسانی ہے یا اس کے لیے جنت ہے، اور ظالموں کے لیے ہم سزا دیں گے ظالموں کو، اسی طرح باتیں انہوں نے آ کر یہاں بھی کی، یہاں بھی وہی بات دہرائی۔ اچھا، حتیٰ کہ اذا بالغا، یعنی پھر وہ ایک اور طرف اپنا سامان کو لے کر چلا، اپنی فوج کو لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، واجدہ اس نے پایا من دونہما، ان دو پہاڑوں کے دوسری طرف، قوماً، ایک قوم کو، لا یکادون، جو نہیں تھا قریب کہ یفقہون قولا، کہ وہ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک اور قوم کے پاس گیا، اب یہ نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرف گیا، جنوب کو گیا یا شمال کو گیا یا کسی کونے کی طرف گیا۔ یہ کونے ہوتے ہیں نا، چار سمتیں ہیں، مثلا مشرق مغرب شمال جنوب، اور چار ان کے درمیان بھی کونوں کی طرف ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں شمال مشرق، یعنی جو شمال کی طرف بھی ہو اور مشرق کی طرف، درمیان میں کونے کی طرف، جیسے ملٹیپلائی کا نشان لگائیں نا تو پلس کا نشان لگائیں، جمع کا اور ضرب کا، تو وہ سمتیں بنتی ہیں اس حساب سے، اور دو سمتیں اور ہوتی ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ تو بات کو سمجھتے نہیں تھے، یعنی وہ ان کی زبان کا مسئلہ تھا، وہ نہیں سمجھتے تھے، پھر ان سے اشاروں سے بات ہوئی ساری۔ قالوا، انہوں نے کہا، اشاروں سے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج اور مأجوج یہاں قوم ہے، یأجوج مأجوج دو قومیں ہیں، مفسدون، افساد کرنے والے ہیں زمین میں، یہاں ہنگامے اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، پس کیا ہم بنائیں تیرے لیے کچھ آمدنی، تجھے کچھ آمدنی دے، علی، اس بات پر، ان تجعل، کہ تو بنا دے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، سدا، ایک دیوار، نون الف ناک متا، ہمارے، بین مانے درمیان، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ہم کا معنی ہوتا ہے ان، ہمارے اور ان کے درمیان بنا دے ایک دیوار۔ قال، تو اس نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، جو اقتدار دیا ہے مجھے اس بارے میں میرے رب نے، خیرن، وہ بہتر ہے، یعنی جو خرچے کے اعتبار سے تم بات کر رہے ہیں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اقتدار دیا ہے، مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ میرے لیے بہت بہتر ہے۔ فاعینونی، بس مدد کرو میری، اعانت کرو میری، بقوت، قوت کے ساتھ، آپ طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ پیسے کے تو وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اقتدار دیا، پیسہ دیا، وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اب یہاں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، ویسے ہی کہہ دیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیرن، ساتھ کیا تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اجعل، میں بنا دوں، تمہارے درمیان، کم کا معنی ہوتا ہے تم یا تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ آتونی، دو مجھے، زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، مجھے بڑے بڑے ٹکڑے دو تم، تو میں یہاں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دوں۔ حتیٰ اذا ساوا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچ جائے، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے کناروں کے برابر کے درمیان پہنچ جائے، جب وہ پہنچ جائے، قال انفقوا، جب یہ پہنچ گئی، قال انفقوا، اس نے کہا پھونکو، دھونکو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دیوار، بڑے بڑے وہ لوہے کے ٹکڑے اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بن گئی بہت موٹی، تو پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے ٹکڑے ہوں گے اس دور کے حساب سے، یعنی ترقی یافتہ، وہ بہت ترقی یافتہ دور تھے، ممکن ہے آج کے دور میں بھی شاید اتنی ترقی نہیں جتنی اس دور میں ترقی تھی۔ تو کہا اب اتنی آگ جلاؤ، جل رہی تھی، اب اتنی آگ جلا دو کہ یہ جو لوہے کے بڑے بڑے یہ ٹکڑے ہیں نا، بڑے بڑی پلیٹیں ہیں، بڑے بڑے بلاک ہیں، یہ سرخ ہو جائیں، آگ بن جائیں۔ حتیٰ اذا جعلہ، حتیٰ کہ جب اس کو بنا دیا آگ، وہ آگ کی طرح ہو گئے۔ تو یہاں دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ دوسری طرف اس نے کچھ یہاں لگائے ہوئے تھے اور کچھ کہا تھا کہ تم تانبا گرم کرو۔ قال، کہا، آتونی، دو مجھے، آتو کا معنی دو، چھوٹی ایک معنی ہوتا ہے مجھے دو، کترا، تانبا مجھے دو، افرغ علیہ، میں ڈال دوں یا انڈیل دوں اس پر۔ اب مجھے جو تانبا جو پگھلا ہوا پڑا ہے نا، وہ اس دیوار کے اوپر دو مجھے، میں وہاں انڈیل دوں تانبا، تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے۔ فما استطاعوا، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے، ان یظہروہ، کہ وہ چڑھ جائیں اس پر، فما استطاعوا لہ نقبا، اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس کے لیے نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کا مسئلہ ہے، یاجوج و ماجوج، یہ دو قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج۔
یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، یعنی یہ مطلب انسان ہی ہے، یہ جن نہیں ہے، یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، گویا کہ یعنی نہ یہ نوری ہیں نہ یہ ناری ہیں، بلکہ یہ خاکی ہیں، انسان ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم آگ کا حصہ نکال لو، آگ کا حصہ نکال لو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کون سا حصہ آگ کا؟ اللہ فرمائیں گے اے آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک۔ اللہ فرمائیں گے آگ کا حصہ نکال لو، آگ والی جماعت کو نکالو، یعنی یہ جو دنیا میں قیامت میں لوگ کھڑے ہیں نا، اس میں سے جو آگ والا حصہ ہے یہ نکال لو، آگ والی جماعت نکال لو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اور وہ کیا جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، یعنی یہ جو جتنی دنیا کھڑی ہے نا قیامت کو، تو اس میں سے ہر 1000 میں سے 999 آگ کے لیے نکال لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وقت ہوگا جب یہ وقت، یہ آواز یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، یعنی یوم یجعل الولدان شیبا، کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یعنی تم دیکھو گے کہ لوگوں کو دیکھو گے کہ حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور دیکھو گے کہ لوگ مدہوش پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، یعنی یہ وہ موقع ہے۔ جب یہ ہوگا نا، تو جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام پر یہ بڑی مشکل عجیب سی بات گزری۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ یعنی 999 وہ ہیں 1000 میں سے، اور 999 نکال لو اور ایک بچ جائے گا، وہ جو ایک ہوگا نا وہ کون سا ہوگا جو بچے گا جنت کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا، یعنی پھر یہ ترتیب بنے گی کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے 1000 بندے مطلب اگر ایک طرف کھڑے ہیں نا تو وہ جہنم میں جانے کے لیے، تو ایک ہمارے ان انسانوں میں سے ایک ہوگا جو یہاں بستے ہیں اس جگہ پر، تو پھر 1001 یہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اسی طرح 1000 ان میں سے ایک ان میں سے 1001 پھر جہنم میں، اس طرح کے حساب سے ہوگا، یعنی باقی سارے جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی آتی ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کرے گا کہ اب میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن کے مقابلے میں تمہارے پاس طاقت نہیں لڑنے کی، لہٰذا اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ، طور پر چلے جاؤ، تو وہاں جا کر وہ ان کو محفوظ کر لو۔ وہ چلے جائیں گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج وہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا۔ تو جب وہ پہلا گروہ نکلے گا نا، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے آئیں گے، یہ وہ آیت ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے جو پہلے لوگ ہوں گے نا، یہ تبریہ جھیل ہے ادھر فلسطین میں، تو وہاں پہنچیں گے، تو فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، تو وہاں اس کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کا دوسرا گروہ دوسری جماعت گزرے گی نا تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی رہا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی اتنا پی جائیں گے اس جھیل کا کہ وہاں پانی کا نام و نشان قطرہ بھی نہیں ہوگا، ریت اڑتی ہوگی کہ پچھلی جماعت کہے گی، صرف تھوڑا بہت کوئی نشان ہوگا کہ وہ سمجھے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پہلی جماعت گزری ہوگی۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی ان کے ساتھی محصور رہیں گے، اوپر پہاڑ پر بچے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت اس دور میں ان کے لیے ایک بیل کا سر، ایک گائے کا سر سری تمہارے آج کے
100 دینار سے بہتر ہوگا۔ یعنی اس دور میں ان کے پاس اگر کھانے کی ایک سری ہوگی نا، ایک بکرے کی کھانے کے لیے، یا ایک گائے کی یا بیل کے، بکرے کے لیے سوری، ایک گائے کی سری ہوگی نا، بیل کی سری ہوگی، تو ان کے لیے وہ بہتر ہوگی 100 دینار سونے سے، یعنی 300 گرام سونے سے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں جب دعا کریں گے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ اس یاجوج ماجوج کے دونوں قوموں کے گردنوں میں ایسے کیڑے ڈال دے گا، تو وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے، ایک شخص کی طرح مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی زمین پر اتریں گے، جب دیکھیں گے سب مر جائیں گے، ایسے جیسے ایک بندہ مرتا ہے اس طرح سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو جب اتریں گے تو دیکھیں گے زمین کا ایک چپا بھی، ایک بالشت بھی ایسی نہیں ہے جہاں ان کی بدبو اور ان کی لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوں، وہاں گندگی نہ پڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ پرندے بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے ہوں گے، بختی اونٹ ہوتے ہیں، ان کی جو گردنیں ہوتی ہیں نا ان جیسے وہ پرندے ہوں گے، وہ ان سب کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا، پتہ نہیں کس جگہ پر پھینکیں گے، یہ کروڑوں اربوں کے حساب سے لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا، ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی مکان یا کوئی خیمہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، یعنی ہر مکان ہر خیمے میں یہ ہر جگہ پر یہ بارش پہنچ جائے گی، اور زمین کو بالکل یعنی یہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی، صاف کر دے گی، اور اتنی صاف کہ وہ آئینے کی طرح نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا، دو باتیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنے پھل بھی اگا اور اپنی جو تیری برکت ہے واپس لے کر آ۔ تو پھر ان دنوں ایک بہت بڑی جماعت انار کا ایک حصہ کھائے گی، یعنی ایک جماعت انار کا حصہ کھائے گی، پورا انار نہیں ایک حصہ کھائے گی، اور جو اس کا چھلکا ہوگا نا انار کا، اس کے نیچے بیٹھے گی، یعنی وہ اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ اتنا بڑا انار ہوگا کہ ایک جماعت اس کا کچھ حصہ کھائے گی اور اس کے سائے میں بیٹھے گی، اور دودھ والے جانوروں میں برکت خوب ڈال دی جائے گی، حتیٰ کہ جو دودھ والی اونٹنی ہے نا، یہ لوگوں کی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی۔ کئی جماعتیں اگر ہوں نا، جماعتیں ظاہر ہے عام طور پر جماعتیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کلاس ہے 70 آدمیوں کی، 80 آدمیوں کی، 60 آدمیوں کی، کئی جماعتوں کو ایک دودھ والی اونٹنی کافی ہوگی دودھ کے لیے، اور دودھ والی گائے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ والی بکری ایک فیملی کو، ایک خاندان کو کافی ہوگی۔ تو وہ اسی حال میں رہ رہے ہوں گے، یعنی انار، اونٹنی کا دودھ، گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ، اس طرح زمین آئینے کی طرح صاف ہوگی، اس طرح وہ رہ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت پاکیزہ ہوا بھیجے گا، تو وہ ہوا ان کے بغلوں کے نیچے اثر کرے گی، جس سے وہ ہر مسلمان اور مومن کی روح قبض کر لے گی، وہ روح قبض کر لے گی۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، اس کے بعد جو پھر گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کریں گے، یعنی پھر گندے لوگ رہ جائیں گے جو بازاروں میں گدھوں کی طرح ہی وہ برائی کریں گے، تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اب بعض دفعہ بڑے عجیب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انہوں دنیا ساری دیکھ لی ہے، زمین ساری دیکھ لی ہے، چپا چھان مارا ہے لیکن نہیں ملتے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں چھپائے نا وہ چھپ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو چیزیں مخفی رکھنا چاہے وہ مخفی رہتی ہیں، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب حکم ہوگا تب وہ نکلیں گی، صحیح ہے۔ اور دوسری بات، جب کسی بندے کا ایمان ہو نا، پھر ان باتوں پر یقین آ جاتا ہے، اور جب ایمان نہ ہو، جب بندہ ایمان سے کورا ہو، جاہل ہو ایمان سے، تو تب پھر ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ 1 جمع 1 جمع 1 برابر 3 ہوتا ہے، برابر 1 نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ 1 پلس مریم پلس اللہ برابر 1، یعنی 3 کو 1 کر دیتے ہیں۔ وہاں ان کی عقل کام نہیں کرتی، اور جہاں کہتے ہیں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہمارا یقین ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر سمجھ کے آئے تو اتنا آسان سوال سمجھ نہیں ان کو آ رہا کہ 1 + 1 + 1 برابر 3 ہوتا ہے، 1 نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کہتے ہیں ہم نے بڑے مشکل سوال حل کر لیے ہیں۔ اور دوسری طرف جو مسلمان ہو، مومن ہو، وہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو مانتا ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے، بے شک ہمیں سمجھ نہ آئے یا آئے۔ بہرحال فی الحال وہ دیوار موجود ہے، شک وہ مخفی اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، وہ قیامت کے نزدیک وہ نکلے گے، وہ دیوار توڑ کر آئیں گے، یہ پورا قصہ ہے۔
تو اب اس نے یہ کہا نا کہ وہ اب اس میں نقبہ نہیں لگا رہیں گے، ساتھ انہوں نے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، خود نہیں اکڑا کہ میں نے بنائی ہے میں نے کر دیا، فرمایا رب کی طرف سے رحمت ہے یہ۔ فاذا جاء وعد ربی، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو اس کو وہ کر دے گا زمین کے برابر ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی یہ دیوار اس کو عروج میں نے کر دیا، مضبوط کر دیا، اللہ کا حکم ہوگا تب یہ ختم ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے وعدے اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اس بادشاہ نے بھی کہہ دیا تھا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7059 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، جب کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، اس شر سے تباہی ہے جو بالکل قریب آ گیا ہے، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بتایا۔ پھر جو بیان کرنے والے راوی ہیں نا، انہوں نے اپنی انگلی، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑا، بتایا کہ ایسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیا تھا جیسے گول سوراخ بناتے ہیں، اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے باوجود بھی ہم ہلاک ہوں، جب ہمارے اندر صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تب پھر صالحین کے باوجود بھی لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم، ان میں سے بعض کو، یومئذ، اس دن ہم بعض کو چھوڑ دیں گے، یموج، وہ ریلے مار رہے ہوں گے، فی بعض، بعض میں، ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے نا، جیسے مطلب وہ دیوار گرے گی تو بعض کو چھوڑ دیں گے تو بعض میں وہ دکم پیل اور ریلے کی طرح وہ نکلیں گے، اور ریلے کی طرح یعنی وہ دکم پیل کے ساتھ ایک دوسرے دکم پیل کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، اس طرح وہ موجوں کی طرح، لہروں کی طرح وہ نکلیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمع، پس ہم جمع کر لیں گے ان کو، جمع کرنا یعنی جماعت کی صورت میں ان کو پوری طرح جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم پیش کریں گے اس دن جہنم کو کافروں کے لیے عرضہ پیش کرنا، یعنی ہم پوری طرح کافروں کو ہم اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کریں گے۔ وہ کافر کون تھے؟ وہ کافر بھی یا یہ مکے کے لوگ جو کافر تھے؟ الذین، وہ لوگ، یا بھائی دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں وہ لوگ، کانت اعینہم، جن کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں رہتی تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی میرا ذکر وہ سننا یا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے تھے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور آنکھوں پر ان کے پردہ تھا تو وہ دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی گویا کہ وہ اصل میں ویسے ان پر طاقت تھی لیکن وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم سنیں اور ہم دیکھیں کہ ذکر میں یعنی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور علماء محدثین کیا بیان کر رہے ہیں، تو نہ وہ سنتے تھے نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم بالکل عین سامنے جہنم ان کے سامنے پیش کریں گے۔